جب رومن امپائر یک لخت جو ہے وہ عیسائی ہو گئی پوری کی پوری رومن امپائر، آ جائیں گے دودھ جلیبی پیش کریں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں دابیں گے. تو یہاں کیا شرط؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حمزہ یہ تو ادھر کھڑے ہوئے رضی نہ اللہ. صادق رہے ہیں نہ امیر رہے ہیں، اس کی بجائے جھوٹے اور منافق ہو گئے ہیں اور خائن ہو گئے ہیں. جو آج ہمیں آگے بڑھنا ہے، امت مسلمہ کو وہاں جانا ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قرآن کریم کو مطلوب ہے. طریقہ کار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیس صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل پریسائز موضوع کیا ہے. احیاء اسلام، اگر اس کا مطلب ہو اسلام کا بحیثیت مذہب احیاء، تو وہ تو ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہا ہے. اب جس قدر آپ کو مسجدیں آباد نظر آتی ہیں اور جتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور نوجوان بھی بڑی تعداد میں مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، حج اور عمرے کا جو آمد و رفت کا معاملہ ہے یہ سب دیکھیے، آج کل اعتکاف کا جو شوق اور ذوق ہے اس کو دیکھیے. اور مزید یہ کہ آج دنیا بھر میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، مغرب میں بھی پھیل رہا ہے، لیکن بحیثیت مذہب. ہمارا اصل موضوع ہے اسلام کا احیاء بحیثیت دین، اور اس میں مراد کیا ہے؟ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں جس کو دنیا میں ہم عام اصطلاح میں ریولوشن کہتے ہیں، انقلاب، جس کے لیے رسول آئے تھے. یہ اس لیے کہ مذہبی تبدیلی کو کبھی انقلاب نہیں کہا گیا. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی 4 صدی عیسوی کے اندر ہوئی تھی، جب رومن امپائر یک لخت جو ہے وہ عیسائی ہو گئی پوری کی پوری رومن امپائر. لیکن آج تک کسی نے اسے ریولوشن کے نام سے تعبیر نہیں کیا. ریولوشن یا فرینچ ریولوشن تھا جس میں سیاسی نظام بدلا، یا بولشوک ریولوشن تھا جس میں معاشی نظام بدلا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو ہے وہ موسٹ پروفاؤنڈ تھا، اس میں سارے ایسپیکٹس موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی، دین اور مذہب. ہمارا دین ہے، اسلام مذہب نہیں. یہاں بات جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا احیاء بطور دین از نتھنگ شارٹ آف اے ریولوشن. اور میں بتا رہا تھا کہ دنیا کے جتنے دوسرے بڑے ریولوشن ہیں وہ جزوی تھے. موسٹ پروفاؤنڈ اور ہمہ جہت ریولوشن وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اور یہ دنیا مانتی ہے، دشمن مانتے ہیں. اس کی گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دے دی دی 100 نامی تصنیف میں، مین رائے نے دی تھی بہت عرصہ پہلے. بہرحال دوسرا جو یونیک جو معاملہ ہے اس انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا، کہ یہ ایک ہیومن لائف سپین میں مکمل ہوا ہے. ایک فرد واحد دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسٹریٹ پریچر بھی تھا، مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دے رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، اور وہی پھر مدینے کے دور میں آ کر وہی سپہ سالار بھی ہے، اور وہی صدر مملکت بھی کہہ دیجیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے دیانتاً کہ ریولوشنری پروسیس کہتے کسی، تو اس کی سورس صرف اور صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے وہاں سے جو کچھ اخذ کیا ہے، میں نے 6 سٹیپس ہے ریولوشنری پروسیس کے کہ جو اخذ کیے ہیں حضور کی سیرت سے، لیکن میں اس وقت ان کو تقسیم کر رہا ہوں 2 میں. ایک مرحلہ ہے ایک انقلابی جماعت کی تشکیل اور تنظیم. دوسرا مرحلہ ہے پھر اس انقلابی جماعت کا اس موجودہ نظام کو اور اس کی ان کے جو بالا تر طبقات اس میں ہوں اور جو بھی اس کے اندر برسر اقتدار لوگ ان سے ٹکراؤ، تصادم. جہاں تک پہلا مرحلہ ہے وہ ہمیں مکہ مکرمہ میں اس کے سیلین فیچر نظر آتے ہیں. نمبر 1، ظاہر بات ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ جو انقلابی فلسفہ ہے اس کو ذہنوں میں راسخ کیا جائے. اسلام کا انقلابی فلسفہ ایمان ہے. اس ایمان کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک ہے اس میں یقین کی گہرائی، یقین اللہ کی ہستی پر، اللہ کی صفات پر، قیامت پر اور روز جزا پر، حساب کتاب پر، رسالت پر، نبوت پر، قرآن پر. یقین، صرف عقیدہ نہیں. نمبر 2، اس کے ایک انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے، اس میں ایک وسعت ہے فکری اور نظری. خاص طور پر ایمان باللہ کا جو پہلو ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ، وہ یہ ہے حاکم صرف اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. انسان سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے.
سب کے سب برابر ہو کر اللہ کے بندے بن جائیں، حاکم صرف وہ ہے، اور شریعت دینے والا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسے حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ملکیت مطلقہ بھی اللہ کی ہے۔ جیسے کہ حاکمیت کی بجائے انسان کے لیے خلافت ہے، اسی طرح ملکیت کی بجائے انسان کے لیے جو ہے وہ امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور اس کی پھر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پھر اسلامی نظام کے ذریعے سے دولت کی ہوتی ہے۔ تیسری مساوات انسانی، پیدائشی طور پر سب اللہ کے بندے، سب اللہ کی مخلوق، سب آپس میں برابر ہیں، ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں، لہذا ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ بس کسوٹی ہے تو تقویٰ۔ اچھا، ان اصولوں کے اوپر ایک ذہن تیار کرنا اور یقین والا، یہ پہلا مرحلہ تھا جو حضور نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مرحلہ، جن لوگوں میں واقعی یہ یقین پیدا ہو گیا ہو انہیں منظم کر کے ایک جماعت بنانا۔ اچھا، اس وقت اس کا ٹیسٹ کیا تھا کہ واقعی یقین پیدا ہو گیا؟ اس وقت یہ تھے کہ کافرانہ مشرکانہ ماحول میں جیسے ہی کوئی شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی۔ تکالیف آ رہی ہے، مصائب آ رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، مختلف طبقات کے ساتھ مختلف معاملہ تھا، سب سے زیادہ غلام پس رہے تھے، نوجوان پس رہے تھے، اور بچا ہوا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جو اس میں ثابت قدم رہ گیا، گویا کہ اس کا ایمان، اس کا یقیناً اس نے ٹیسٹ پاس کر دیا۔ آج کے دور میں اگر ہمیں وہی کام کرنا ہے، ظاہر بات ہے آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر تو کوئی مار نہیں پڑتی، بلکہ اگر آپ کوئی لمبی سی 1000 دانے کی تصویر لے کر چوک میں بیٹھ جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں لا الہ الا اللہ کے، تو لوگ تو آپ کے پاس آ جائیں گے، دودھ جلیبی پیش کریں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں دابیں گے۔ تو یہاں کیا شرط ہے؟ شریعت پر عمل۔ اس وقت شریعت نہیں تھی، اس وقت تو کوئی شے حرام نہیں تھی، نہ سود حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، نہ یہ نماز کا بھی 5 وقت کا نظام میں نہیں آیا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ آج شریعت ہے۔ آج جب تک کہ جس شریعت کے جتنے حصے پر عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا ہے کوئی شخص تو پھر وہ اس ایمان سے خالی ہے، جس اس ایمان کی سے ہم بات خالی کر رہے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ کی بات کٹی تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے دلوں میں ایمان تو ہے، لیکن وہ ایمان نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے۔ آپ کی بات جاری رہے گی۔ جی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایمان جس کی گہرائی بھی ہو، یقین، اور جس میں ایک فکری وسعت بھی ہو، جس سے کہ خاص طور پر انسانی زندگی کے جو اجتماعی پہلو ہیں، سیاسی، معاشی اور معاشرتی، ان پر جو روشنی پڑتی ہے، اس کا بھی شعور ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب ہماری اگلا زندگی مرحلہ جو ہے جی وہ ہے تنظیم کا، جی اور ظاہر بات ہے کہ یہ تنظیم کو ڈھیلی ڈھالی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جو برسر اقتدار طبقات ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، پریولیج کلاسز ہیں، یہ وہ طبقات ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ ایٹ اینی کاسٹ۔ نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، گرڈ اپ یور لائنس اینڈ کم اینڈ فیس دیم۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ جو تصادم ہونا ہے تو وہ کوئی جو ہے ہجوم نہیں کر سکتا اس کو، اس کے لیے ایک منظم جماعت جس کا ڈسپلن فوج کی طرح کا ہونا چاہیے۔ جیسے فوج کے لیے یہ آپ کہتے ہیں محاورے کی زبان میں لسن اینڈ اوبے، بائیں نہیں، یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے، سمع و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے، اور اسی کی بیعت حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لی، جس کا میں اپنی ایک گزشتہ گفتگو میں پورا متن بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی منظم جماعت بیعت کی بنیاد کے اوپر قائم کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ تزکیے کا ہے۔ تزکیے سے مراد اصل میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی روحانی کیفیات وارد ہو جائیں اور مکاشفات شروع ہو جائیں، یا اس سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگ جائیں، خرق عادت جو ہیں، کرامات کا ظہور ہو جائے، نہیں، بلکہ انسان کی انٹینشن میں، اس کی نیت میں، اس کے مقصد میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے اور کوئی شے شامل نہ رہ جائے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ جی، اور یہ کہ مقصود نہ دنیاوی دولت، نہ مال غنیمت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، یہ نیت کی پاکیزگی، جس کا کہ انتہائی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے میں آتی ہے۔ ایک جنگ میں آپ کا دو بدو مقابلہ ہوا، آپ غالب آ گئے اپنے کافر دشمن پر اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے،
اور اپنا خنجر اس کے سینے میں بھونکنے والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. اب آپ کھڑے ہو گئے چھوڑ کر. وہ حیران ہوا. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے تو یہ کیا تھا، انسلٹ بھی کی ہے، پھر بھی کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اب یہ ہے کہ میرے اندر ایک انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہے، تم نے میری بے عزتی اور توہین کی ہے. اب اگر میں کرتا تو وہ خالص لوجہ اللہ نہ ہوتا. اس درجے کا تزکیہ. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کوئی کرسچین مسٹیسزم والا نہیں ہے کہ نفس کو کچل دو بری طریقے سے اور باقی نہ رہنے دو نفس کے اندر. نہیں، دین تو کہتا ہے کہ ان نفس کا علیہ کا حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کی بھی ادائیگی کرو، جائز طریقے سے کرو. روحانیت نہیں ہے اس میں رہبانیت نہیں ہے، اس میں نیو پلاٹنزم یا جو انڈین مسٹیسزم اور جو وہاں کے ہیں وہ بھی نہیں ہے. بلکہ دو چیزیں ہیں اس میں. کیا ہے؟ قیام اللیل، رات کی نیند کی قربانی دے کر کھڑے ہونا. یہ نفس کے تقاضوں پر اپنے آپ کو قابو یافتہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اور یہ کہ اس میں قرآن پڑھتے رہو، رتل القرآن ترتیلا. قرآن کو اسے اور اتارو اپنے اندر، اور اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دل کی گہرائی کا کوئی اندازہ ممکن نہیں ہے. جیسے کہ سلطان العارفین نے جو بات کہی ہے، بڑی پیاری کہی ہے سلطان باہو نے رحمۃ اللہ علیہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیے جانے ہوں. یہ دل جو ہے انسان کا، یہ تو سمندروں سے بھی زیادہ گہرا ہے. اس کی گہرائیوں میں یقین اتارتے چلے جاؤ، اور اتارو اور اتارو اور اتارو. کہ تزکیہ نفس، فرد کی تیاری، تزکیہ. جی ہاں، میں ذرا سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے عرض کر دوں دو جملوں میں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے حضور کی سیرت مطہرہ سے 6 steps آف ریولوشنری پروسیس جو ہے انفر کیے، ڈرائیو کیے. لیکن اس وقت میں انہیں سمپلیفائی کرنے کے لیے 2 میں تقسیم کر رہا ہوں. پہلے حصے کے پھر 4 حصے تھے. ایک تو وہ یقین والا ایمان پیدا کرنا جس پر گفتگو ہو گئی، پھر منظم کرنا، سم و طاعت والی نظام والی جماعت ہو، پھر ان کا تزکیہ ہو کہ ان کے مقاصد میں، نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے اور کچھ نہ رہے. اب چوتھا جو معاملہ ہے وہ ماسٹر پیس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اسے ماسٹر سٹروک کہیے، جسے جدید اصطلاح میں کہیں گے پیسو ریزسٹنس. ظاہر بات ہے کہ جب بھی کئی انقلابی جماعت اٹھے گی کسی معاشرے میں اور وہ یہ کہے گی تمہارا نظام غلط ہے، یہ تو ظالمانہ ہے، یہ استحصالی ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ریپریسو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، تو جو نظام ہے وہ بھی تو ریٹیلیٹ کرے گا. یہ پہلے ریٹیلیشن ہوتی ہے زبانی کلامی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو گئے ہو. تو اس کا مرکز کون ہوتا ہے؟ داعی. پہلے 3 برس کوئی جو ہے فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی، صرف وربل پرسیکیوشن، زبانی ایذا رسانی، اور وہ بھی حضور کی ذات پر. پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، ہم پر روب جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے. لیکن انہوں نے غلام کو بند کر رکھا ہے کمرے کے اندر، اجمی غلام ہے جو پرانی کتابوں کا جاننے والا وغیرہ وغیرہ، جس پر بار بار قرآن میں آتا ہے حضور سے سنگل کے اسی صیغے میں فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. صبر کیجئے اے نبی، صبر کیجئے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے نبی کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں کو سن کر جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صبر کیجئے. اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم چٹکیوں میں اڑا دیں گے، لیکن یہ اس نے دیکھا کہ یہ تو جسے ہم معمولی سے سمجھے تھے کوئی یہ آندھی ہے، یہ تو بہت بڑا جھکڑ ہے، آ رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں تک بات پہنچ گئی ہے، ہمارے غلاموں تک پہنچ گئی ہے. یہ تو گویا کہ ہمارے جو ہے ایک گودام ہے بارود کے، ان کے اندر دھماکہ ہو گیا تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ پھر مارو انہیں، بھوکا رکھو، ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، ان کو پیٹو، ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. یہ پرسیکیوشن جو ہے اس میں 12 long years the order of the day was of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم take all persecution without any retaliation. سر جھکائے رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی. ٹھیک ہے. یہ مکی دور، یہ مکی دور کا، اور اس کا اصل میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں. اگر ظاہر بات ہے کہ ریولوشنریز شروع میں تو ہوتے ہیں مختصر سے، وہ وائلنٹ ہو جائیں گے تو کچل دیے جائیں گے ان نو ٹائم. تو دے ہیو ٹو بائی ٹائم، انہیں وقت چاہیے، اور وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آخر جو عام لوگ ہیں وہ بھی انسان ہے نا.
ان میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر سینہ تان کر کوئی بات کر سکے یا عقبہ ابن معیط کے سامنے آ جائے، لیکن جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیف تو نہیں ہوتی ہے، ڈمب تو ہوتی ہے، ڈیف تو نہیں ہوتی، بلائنڈ تو نہیں ہوتی، اور ڈم بھی مجبوراً ہوتی مجبوراً ہے۔ اچھا اب وہ جو دیکھتے ہیں یہ بلال کو یہ سزا، اسے رگڑا جا رہا ہے زمین کے اوپر، گردن میں ڈال کر ایک رسی اور چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا کہ رگڑو اور کھینچو اسے گلیوں کے اندر، اور جس سے اس کا جو ہے پھٹ رہا ہے، خون نالا اڑ رہا ہے، اور پھر جا کر جو ہے دھوپ کڑکتی دھوپ میں اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، لٹا کر اور ایک بڑی سی پتھر بھی جو ہے سینے پر رکھا۔ بھائی اس نے کوئی چوری کر دی تھی؟ کیا کیا تھا؟ اس کے باوجود وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ نہیں، وہ صرف احد، اشہد ان لا بھی کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ احد 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 احد، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، بات کرنے کا یہ امکان نہیں ہے۔ احد احد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوچا ہوگا اس نے کہیں کوئی چوری کر لی تھی آقا کی، یا کہیں خدا نہ خواستہ آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ تو نہیں ڈال دیا تھا؟ وٹ ہیز ہی ڈن؟ بارے میں کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک اور محمد اس کے رسول۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے اس کا اثر جنرل پبلک پر کیا ہو رہا ہے۔ ان کی ہمدردیاں ادھر آ رہی ہیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ وہ تو کچھ عرصے کے بعد میدان بدر میں جو 1000 آدمی گیا ہے، ان کے دل تو پہلے سے مفتوح تھے ان کی اکثریت کے، وہ جانتے تھے ہمارا بہترین آدمی تو ادھر کھڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بہترین جو چشم و چراغ ہیں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حمزہ، یہ تو ادھر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا ان کے دل جو ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ نہیں تھے، لہذا ان کی چوٹ جو ہے ان کی ضرب کے اندر وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال یہ جو چوتھا فیز ہے اس کو ملا کر میں اب یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلا حصہ مکمل ہوا اس انقلابی پروسیس۔ ٹھیک ہے، اس سے قبل کہ آپ دوسرے حصے کی طرف جائیں، خلاصہ کلام آپ کی بات سے میں یہ اگر نکالوں کہ مکی زندگی کا مسلمانوں کی زندگی میں مکی زندگی کا ہونا کیا ناگزیر ہے تربیت کے لیے؟ لازم ہے، لازم ہے، وہی تو بنیاد پڑتی ہے، وہی تو بنیاد پڑتی ہے۔ انسان وہاں بنے ہیں، پھر وہ انسان جو ہے وہ تصادم کے مرحلے میں سامنے آئے ہیں، لیکن پہلا کام تو وہ انسان سازی جی ہے۔ ہاں بالکل، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا اگر احاطہ اس کے حوالے سے میں دو باتیں آپ سے اور عرض کروں۔ جی فرمائیے۔ ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ ٹوائن بھی نے اس پر فقرہ چست کیا ہے، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman، کہ مکے والا محمد جو ہے چاہے وہ نبی تھا یا نہیں تھا وہ تو نہیں مانتے ہیں، لیکن نبیوں والا سا معاملہ نظر آتا ہے، وہی پریچنگ ہو رہی ہے اور وہی جو ہے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے، حضرت یحییٰ کرتے تھے، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازرت۔ تو مکے والا محمد کو لگتا ویسا ہی ہے کچھ، لیکن ناکام ہو گیا وہاں تو، ہی ہیڈ ٹو گو اوے۔ مدینے والا محمد تو پھر کچھ اور ہی تھا، وہ تو اسٹیٹس مین تھا، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، وہ سپہ سالار تھا، ہی سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ البتہ اس کو جو اقبال نے بات کہی ہے، یہ دو شعر اس کے فارسی کے بڑے عجیب ہیں۔ کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت، اے اقبال میں نے اپنی جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں اچھا لگا ہے، وہ اچھی ہے، گفتم کے نمی سازت۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو ظلم ہے، یا کسان چکی میں پس رہا ہے اور اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اور جاگیردار عیش کر رہا بیٹھا ہوا اپنے محلات کے اندر، یہاں مزدور کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرمایہ دار عیش کر رہا ہے، وہ تو بلکہ عیش کیا کر رہا ہے، وہ تو جو اقبال کہتا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لا لینا، آپ یہ جو شراب پیتا ہے بیٹھ کر شام کو کلب کے اندر، یہ اپنے مزدوروں کے شریانوں سے خون کشید کر کے شراب بنائی ہے اس نے، مجھے پسند نہیں آیا۔ تو فرمایا اللہ نے برہمزن تو توڑ دو، توڑ دو۔ اب توڑو پھوڑو کیا؟ یہ دو مصرے ہیں، ایک مصرے میں پہلی بات آ گئی، با نشہ درویشی درساد و دمادم زن، پہلے درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، ظاہر بات ہے اس میں تو جا کر ہر مبلغ، ہر داعی بیگر ہوتا ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میرے اس پیغام کو قبول کرو، دیکھو میرے اس کام میں میرے ساتھی بن جاؤ، یہ جو صورت ہے۔ اور پھر کوئی گالی دے رہا ہے اور آپ دعائیں دے رہے ہیں، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے اور آپ جو ہے پھول پیش کر رہے ہیں، یہ درویشی، یہ درویشی دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تنظیم اور پیسو ریزسٹنس، مار کھا رہے ہیں جو، یہ درویشی ہے۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کیوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، محتدبے لوگ تمہارے ساتھ آ گئے اور وہ من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہیں،
جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ڈسپلن کے خوگر ہو گئے ہیں، لسن اینڈ اوبے کی عادت ہو چکی ہے، سب اطاعت کے خوگر ہو چکے ہیں، اب آؤ اور ٹکرا جاؤ۔ چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زد، یہ مرحلہ جو ہے پھر مدینے میں آیا ہے، اس پر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ مدنی زندگی پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، 3 باتیں حیات مبارکہ سے نکل کر آ رہی ہیں آپ کی گفتگو کے نتیجے میں: تلاش حق، اعلان حق، اور اس کے بعد نفاذ حق۔ دوسری چیز یہ کہ حق کی اشاعت شمشیر کی حمایت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ابھی اس گفتگو میں ہم ابھی آئے نہیں، یعنی ٹکرانے کی بات جو آپ نے کی، ٹکرانے کی بات، یعنی اب یہ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا ابھی۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید کال ڈراپ۔ انیک صاحب السلام علیکم، لاہور سے کرنل عابد ہوں، ہم آپ کے مشکور ہیں جناب، بہت شکریہ۔ آپ خوبصورت عالموں کو بلا کے ہماری علم کے لیے ہمیں روشنی عطا کرتے رہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میں کل سے سن رہا ہوں یہ جو زوال کی وجہ ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ، چونکہ ہم نہ صادق رہے ہیں نہ امیر رہے ہیں، اس کی بجائے جھوٹے اور منافق ہو گئے ہیں اور خائن ہو گئے ہیں، جو بنیاد ہوتی ہے جہاں آسلم نے ڈیمونسٹریشن دی تھی۔ اور دوسرے جو میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں، موجودہ ملت اسلام میں مجھے کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جو کہ اسلام کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے سکے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو آج ہم کافر کہتے ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، ان میں سے وہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو نافذ کریں؟ کیا ہم ہی ٹھیکیدار ہیں کہ ہم نہیں کرنا، کوئی اور نہیں کر سکے گا؟ بہت اچھا سوال آپ کا عابد صاحب۔ وہی بات جو کل آپ فرما رہے تھے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے، عین ممکن ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر نشت ثانیہ، نشت ثالثہ ہو جائے اور اسلام کی نشت ثانیہ ہو جائے، کیونکہ اس کی مثال بھی موجود ہے۔ یہودیوں پر بھی پہلا زوال آنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو عروج جو حاصل ہوا اسی نسل میں ہوا ہے، وہ باہر سے کوئی نئی قوم نہیں آئی تھی۔ ہمارے ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ پہلے عربوں کی زیر قیادت تھا اور پھر ترکوں کے زیر قیادت آئی، جو آپ نے شعر پڑھا ہے آیاں شورش یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اب بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اس کی توفیق دے دے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ڈال دے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کالر کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ضمنی سوال کہ کیا ہم مغرب سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مشرق کا ذہن تھک چکا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے مغرب جو چاہتا ہے اسے قبول بھی کرتا ہے، اس کا نفاذ بھی کرتا ہے، جو ہم نفاذ کی بات کرتے ہیں، اور جو مغرب کا بدن ہے وہ کسی روح کی تلاش میں ہے۔ تو اسلام سے زیادہ اچھی روح یا اسلام کا جو لباس اگر مغرب کے بدن کو دے دیا جائے؟ ذاتی اعتبار سے میں آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ اچھا، میرے نزدیک مغرب کا معاشرہ ڈیکیڈ ہے، یہ ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہوا ہے، اس کی اصل جو تہذیبی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور مشرق کے اندر ابھی نیسنٹ پوٹینشل ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ جو ابتدائی ایک جذبہ، جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ، لیکن بہرحال یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ان میں سے کس کو چن لے، کن کو پسند کر لے، یہ اس کا چوائس ہے۔ ایک ذاتی رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، میرے خیال میں وہ مشرق ہی سے ہوگا۔ اچھا جی ہاں، اور بعض احادیث بھی اسی لفظ کا مشرق کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یخرج الناس من المشرق یعدون للمہدی یعنی سلطان ہی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو مشرق سے فوجیں آئیں گی جو ان کی مدد کریں گی اور ان کی حکومت کو جمائیں گی۔ بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا 2 حصے ہیں، جن کا دوسرا حصہ پھر اقبال کے مصرے میں جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، یہ دوسرا حصہ سیرت النبی میں ہمیں نظر آتا ہے، 2 طرفہ جنگ۔ 2 طرفہ جنگ سے مراد کیا ہے؟ جو سورہ توبہ میں فرمایا گیا اہل ایمان کے بارے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک تزکیہ نہ ہو، کردار سازی نہ ہو، وہ شخصیت جو کسی انقلاب کی دائی نہ بن جائے اور پھر وہ ٹکرانے کا مصمم ارادہ نہ کر لے۔
اس فیز تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے مکی زندگی ناگزیر ہے، آپ نے فرمایا لازم ہے. ہمارے زوال کا اسباب اور ہماری دینی جماعتوں کا، دینی تحریکوں کی اب تک ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان تنظیموں نے، ان تحریکوں نے فرد کو تیار نہیں کیا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈولوجی آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد کا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ اور پھر وہ ریاست جو مدنی زندگی، اس کا تزکیہ کس انداز سے فرماتے تھے؟ اس تزکیے کے دو اصول تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو آغاز سے تھے، اول روز سے. رات کا قیام، یا ایھا المزمل، یہاں حکم جو ہے صرف حضور کے لیے نہیں ہے. یہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور یہی بات پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آ گئی ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، اللہ واقف ہے، اس سے جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں دو دو تہائی رات اور تہائی رات اور آدھی رات کھڑے رہتے ہیں. یہ تھا اول روز سے جو تزکیہ نفس کا پروگرام تھا کہ ناشیۃ اللیل، رات کا جاگنا اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا. البتہ جیسے جیسے بات آگے بڑھی ہے، پھر تزکیہ نفس کے اندر نماز کا نظام آیا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، یہ کاہے کے لیے کہ آپ پہ نسیان طاری نہ ہو، آپ بھول نہ جائیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ کے بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے. تو دن میں 5 وقت گزرو، نکلو اپنے کاروبار سے اور آؤ اور آ کر اپنا عہد بندگی تازہ کرو. جو حفیظ کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جمی تازہ کریں. تو یہ آپ کھڑے ہو جاؤ. روزہ دیا گیا تاکہ نفس کے حیوانی تقاضے جو ہیں، جو اڈ لیبیڈو ہے فرائڈ کے اصطلاح میں، اس کو تم کنٹرول کر سکو، سیلف کنٹرول. اس کے لیے روزے کی عبادت دی گئی ہے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ مال کی محبت، جو اصل میں علامت ہے دنیا کی محبت کی، وہ دل سے نکلے، کھرچ کھرچ کر نکالو. یہ سارا پروگرام عبادات کا، ذکر کا، یہ سارا کا سارا حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تزکیے کا ذریعہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کال ابھی لیتے ہیں، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں اس وقت ہے، جو آپ نے فرمایا تھا آغاز کلام میں، کل بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی، آج بھی یہ بات فرمائی تھی کہ عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، معتکفین بیٹھ رہے ہیں، ہزاروں کا اجتماع ہو رہا ہے، عبادات تو ہو رہی ہیں، لیکن اثرات معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے. آپ بات کریں تزکیہ نفس کے لیے عبادات، ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پر گفتگو کریں گے. ابھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب انیس بھائی. جناب کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں مشتاق احمد بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی نہیں، ارشاد. جی ڈاکٹر صاحب سے ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں، اس کی روشنی میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کہیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بدا اسلام غریبا فیعود کما بدا فطوبى للغرباء. قیل لمن الغرباء یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یصلحون من بعد من سنتی. ٹھیک. تو میرا سوال اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس وقت پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان ممالک میں کوئی ایسی جماعت موجود ہے یا نہیں؟ ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو میں نے بھی عرض کی تھی شروع میں ہی کہ اسلام کا زوال بہت جلدی شروع ہو گیا تھا. تو اس حدیث سے سیعود کہا گیا ہے، اور سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ اس گفتگو کے دوران کہ مسلمانوں کا عروج تو بہت عرصے تک جاری رہا، لیکن اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. بہرحال ہم جماعتوں کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ ہر دور میں حق پر قائم رہے گی. اب اس کو تلاش کرنا یہ آدمی کا اپنا کام ہے، لیکن یہ کہ ہم یہاں پر کسی کی نشاندہی یا کسی جماعت کی نفی اور کسی کی توثیق یا اور کسی کو ہم تجویز کریں، یہ ہمارا اس وقت کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، جو بات آپ نے کہی تھی وہ اصل میں میرے اس بیان کے اعتبار سے اس کا جواب آ چکا ہے. وہ ایمان پیدا کیے بغیر جو حقیقی قلبی ایمان ہو، یہ عبادات وہ نتیجہ ظاہر کر ہی نہیں سکتی. یہ عبادات اس ایمان کے بغیر محض ریچولز میں رہ جاتی ہے.
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ریچولس ہیں، اس لیے کہ وہ ایمان پہلے پیدا ہو پھر یہ عبادات ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات بھی فوری طور پر نہیں آئی ہیں، پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایمان کی بنیاد کو قائم کیا گیا۔ اس ایمان کے پیدا ہونے کے بعد دلی یقین والا ایمان جب پیدا ہوگا پھر یہ عبادات، وہ جو اقبال کہتا ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، یہ تو ریچولز کی حیثیت سے ہیں جب تک کہ وہ ایمان پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھی بات کہ جب تک وہ ایمان نہیں آئے گا تب تک ہم ان عبادات کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے، یہ فیوز و برکات ہم تک نہیں پہنچ پاتی اور نہ ہم ان تک پہنچ پائیں گے۔ اچھا، سمپل سا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، اب تک ایسا ہوا، اب وہ فرد تیار کیسے کیا جائے کہ جو دین کو مطلوب ہے؟ پھر وہی آپ تکرار کر رہے ہیں اس بیان کی، ساری گفتگو تو اسی پر ہو رہی ہے۔ پہلے ایمان یقین والا پیدا کیا یہ جائے، گول ہے اور اس کا یہ مقصد ہے، اس کا ذریعہ قرآن، پہلے گفتگو ہو چکی ہے جی، رجوع القرآن، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، لیکن اس کے لیے تحریک چلنی چاہیے کہ لوگ قرآن کی زبان، قرآن کی عربی سیکھیں، اس عربی میں قرآن کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھیں۔ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو آپ در حقیقت اپنی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھ رہے، ٹرانسلیٹر کی نگاہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے فرمایا، طریقہ کار یہ ہوگا، یہ ہے کہ وہ انسپائر نہیں کرتا، اس سے کچھ نالج حاصل ہوتا ہے، لیکن جو انسپیریشن ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تاثیر کی اہمیت تو اس کی اصل میں تفصیل ہے۔ لیکن یہ کہ پہلے دن کی بات میں نے کہی تھی، بذریعہ قرآن ایمان، بذریعہ بیعت تنظیم، ٹھیک، بذریعہ قیام اللیل اور قرآن تزکیہ، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی جوابی کارروائی، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کا مرکز و منبع خوشنودی رب، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي نہیں، مقصود بالکل، یعنی اللہ بس باقی ہوس۔ اچھا، اب سوال یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے رجوع، عربی سیکھیں، آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تزکیہ کرتے، میرا سوال آپ سے یہ تھا، تزکیہ کرتے ہیں افراد کا، کیا وہ یہ وہاں پر یہ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم عربی سیکھو، پہلے تم قرآن کریم سے قریب اس انداز سے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چند شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں، چلتے پھرتے کردار پیدا ہوتے ہیں، میرا اشارہ اس جانب تھا کہ وہ کردار کیسے پیدا ہوں گے، اور پچھلے 100 برس میں میری بات سنیے، وہ شخصیتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب بات پہلی آپ کر رہے ہیں، جب میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم بھی قرآن کا ہے، پڑھو قرآن، رات کو کھڑے رہو اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور قرآن عربی سیکھنے کا تو سوال ہی وہاں نہیں تھا، ان کی اپنی زبان تھی، از دل خیزت بر دل ریست، حضور کی زبان مبارک سے یتلو علیہم آیاتیں، یتلو علیہم آیاتیں، یتلو علیہم آیاتیں، حضور کی زبان مبارک سے بات رہے گی جاری۔ اس وقت ہمیں جانے بریک کے جانے، پھر ہم جوڑیں، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے وہ فرد کی تیاری کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ اچھا، تو کردار سازی کی بات کہ کردار کیسے بن کر سامنے آتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم کی بات ہو گئی، کتاب اور علم اور حکمت کی جو بات ہوتی ہے اس پر گفتگو آپ نے نہیں فرمائی، میں چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو آپ اس پہ فرما دیں، پھر ہم مدنی دور پہ چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ المزمور قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن چاروں مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ اچھا، یتلو علیہم آیاتیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کے یہ 15ویں رکوع کے آخر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی، اللہ یہاں پہ ہماری جو امت ہوگی، ہماری اولاد ہوگی، اس میں اپنا ایک نبی اٹھائیے، اور وہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس وقت بھی دعا کی تھی۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے 98ویں رکوع کے آخر میں آ گیا، دیکھو
وہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی دعا کا ظہور یہ محمد کی شکل میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم الی الآخر. پھر سورہ آل عمران میں آیا, پھر سورہ جمعہ میں. یہ چاروں مدنی صورتیں ہیں. اس کے جو پہلے دو کام ہیں وہ مکی دور میں ہوئے ہیں. کتاب اور حکمت کی تعلیم مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے, اس لیے کہ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر شریعت کے لیے آتا ہے. جہاں کوئی شرعی حکم آتا ہے کتب علیکم الصیام, جہاں کوئی اللہ کی طرف سے امر آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین. کتاب اس لیے آتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یہ کتاب کہتے ہیں شریعت کو. آیات قرآنیہ جن سے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے, ایمانی مباحث, یہ آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے, لیکن یہ کہ شریعت کے احکام مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے. یہ تعلیم میں کتاب اور تعلیم میں حکمت اصل میں یہ مدنی دور کی بات ہے. یہ تکمیل ہے اس پروسیس کی جس کا کہ مکے میں آغاز ہوا ہے, اس میں تلاوت آیات اور تزکیہ کے ذریعے سے. اب آئیے اصل میں جب ہماری اصل گفتگو چل رہی تھی کہ وہ جو حضور کی سیرت مطہرہ سے میں نے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے اور ان کو پھر میں نے کہا کہ 4+2 میں نے تقسیم کر دیا. پہلا دور جو مکی دور جس کا کہ مظہر اتم ہے وہ 4 ہیں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن, تنظیم, تزکیہ اور صبر محض, کوئی جوابی کارروائی نہیں. اس کے بعد مدینے میں آتے ہی پہلا فیز جو آیا ہے اس کے لیے کہیں گے جدید اصطلاح میں ایکٹیو ریزسٹنس. آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں مدینے آ کر, اور ان 6 مہینوں میں 3 کام کیے. مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ آئندہ کے لیے ایک مرکز وجود میں آ گیا. یہ نماز کا مرکز بھی ہے, تزکیہ نفس کا بھی ہے, یہ خانقاہ بھی ہے, یہ دارالعلوم بھی ہے, یہ گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے, یہ پارلیمنٹ بھی ہے, یہ دارالندوہ بھی ہے, یہیں پر وفود بھی آتے ہیں اور ان سے گفتگو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 2, یہ جو 2 سیگمنٹس اب امت کے بن گئے تھے مہاجر اور انصار, ان کو ایک کرنا, مواخات بین المہاجرین والانصار, ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. نمبر 3, یہ جو 3 طاقتور قبیلے یہودیوں کے موجود تھے جو مستقبل میں ٹربل پیدا کر سکتے تھے, ان کو آپ نے جکڑ لیا. یہ میثاق مدینہ اصل میں ایک پیکٹ فار جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ تھا. اسے خام خواہ بعض لوگوں نے دستور قرار دے دیا ہے. یہ اصل میں یہ تو ایک جوائنٹ ڈیفنس کا ایک جو ہے معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے حملہ ہوگا تو ہم امت واحدہ کی حیثیت سے مل کر مدینے کا تحفظ کریں گے. 7ویں مہینے سے حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. بدقسمتی سے سیرت کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں کولونیل رول کے دوران, اس میں اس چیز کو چھپایا گیا, اس لیے کہ مغرب ہم پر اعتراض کرتا تھا کہ یہ تو تلوار سے پھیلا ہے دین, یہ تو خوریزی کرنے والا دین ہے. تو موقف ہمارے دانشوروں نے جن میں بہت بڑے مقام پر علامہ شبلی بھی ہیں یہ اختیار کیا کہ نہیں یہ تو ساری دفاعی جنگیں تھیں, یہ 100% غلط ہے. اصل میں اقدام کیا حضور نے مکے میں خود. یہ تو آپ کا فرض منصبی تھا کہ دین کو غالب کرنا ہے. آپ مدینے کی کھجوروں کی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے مدینے نہیں گئے تھے. آپ کو تو الٹرنیٹ بیس چاہیے تھا جہاں سے آپ اپنی اگلی جو مہم ہے اپنی انقلابی عمل کی اس کو لانچ کر سکیں. لہذا 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے, پلیز نوٹ, جن میں 4 میں حضور خود شریک ہوئے اور وہ اسی لیے غزوات کہلاتے ہیں, اور 4 جو ہے سرایہ ہیں. اچھا, انہی میں ایک سریہ جو ہے نخلا کا, وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں کافر کا قتل ہو گیا, مشرک کا, مکے والے کا. پہلا قتل ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مکہ کا ہوا ہے. اور یہ جو قافلوں کا پیچھا حضور کر رہے تھے, یہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ, اس لیے کہ ان کا ذریعہ معاش تو یہ تجارت ہی تھی. تو اس کے اوپر جو آپ نے کہا, آپ جو ایک قافلہ لے کر ابو سفیان جا رہے تھے, اس وقت میں ادب سے نام لے رہا ہوں, بعد میں ایمان لے آئے ہیں, صحابی ہیں, تو اس قافلے کا آپ نے پیچھا کیا, وہ نکل گئے تھے. واپسی پر انہوں نے SOS پیغام بھیج دیا مکے میں کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو مدد بھیجو. کیونکہ قافلے کے ساتھ تو زیادہ 50 آدمی تھے محافظ, اگر حضور کو حملہ کرتے ہیں تو اس کا کون تحفظ کیسے کریں گے. تو ایک طرف نخلا سے انسان چیختا ہوا آیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا, ماحول بن رہا ہے. اب وہاں پر اصل میں مکے میں ڈوز بھی تھے اور ہاکس بھی تھے. ابو جہل, ابو عقبہ ابن ابی معیط کے قسم کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم جائیں مدینے پر حملہ کریں اور وہ اس سارا معاملہ ختم کر دیں ایک بار. لیکن عتبہ ابن ربیعہ ان کا ایک سینئر آدمی تھا, حکیم بن حزام تھے,
جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے، وہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے، یہ ڈز میں سے تھے. بالکل ان ٹھیک کا ہے کہنا یہ تھا. ڈاکٹر صاحب، یہی گفتگو آپ کی رہے گی جاری، تفصیل سے بات کریں گے. ظاہر مدنی دور ہے، اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب، مدنی زندگی، نفاذ حق کی بات ہو رہی ہے، غزوات شروع ہوتے ہیں، سرایا کا آپ نے ذکر کیا، بات آپ کی کٹی تھی وہی سے جوڑتے ہیں. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکے میں ڈوز بھی تھے، یعنی جو بڑے کچھ نیک طبیعت لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے خانہ جنگی، اور ہاکس بھی تھے ابو جہل جیسے. عتبہ ابن ربیعہ ان میں جو تھا ڈوز میں، وہ ان کا سر خیل تھا، اور اس نے ایک پیارا جملہ کہا. اس نے کہا ان لوگوں سے جو ہاکس تھے کہ دیکھو، محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام و رضی اللہ عنہ، اب تمہارے سر سے گویا کہ بلا ٹل گئی. محمد وہاں جا کر بھی نچلے بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، اب وہاں ان کا تصادم بقیہ عرب سے ہوگا. اب اگر محمد سارے عربوں کو اوپر جیت جائے تو what do we stand to lose؟ ہمارا یہ اپنی آدمی ہے نا، محمد قرشی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عربوں نے ختم کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیز نہیں ہوں گی. لیکن یہ فضا ابھی چل رہی تھی کہ ادھر سے آ گیا چیختا ہوا ایک شخص نخلا سے، ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے پیغام آ گیا SOS ابو سفیان کا. اب وہ تجارتی قافلہ لوٹ لیا گیا، لوٹ لیا، خبر آ گئی، ایک خدشہ، اندیشہ. لہذا یہ اب فوج نکلی ہے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اب تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. یہ پہلا مارکہ ہوا جسے ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے. اسے یقین تھا ہمارا 1000 کا لشکر ہے اور محمد کتنے آدمی لے آئے گا میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اللہ نے اسے یوم الفرقان بنا دیا، فرشتوں کی مدد بھی آئی ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد حکم ہو گیا، اب یہ فائنل فیز آف دی ریولوشنری پروسیس آف محمد شروع ہو گیا، آرمڈ کانفلکٹ ود غزوہ بدر. اس لیے اسی وقت پھر وہ آیت نازل ہو گئی. اب جب یہ آغاز ہو گیا ہے تو اب یہ ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ کفر کا اور شرک کی بالادستی کا خاتمہ نہ ہو جائے. اور فتح مکہ پیش نظر آئے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ کے ہو جائے، پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، حاکمیت خداوندی کا نفاذ ہو جائے. تو یہ ہے 6 سالہ فیز، جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اس میں معلوم ہے کہ بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے چوٹی کے سارے سردار مارے گئے. مسلمان 13 شہید ہوئے آن دی اسپاٹ، ایک جو ہے زخمی ہوئے تھے جو واپس کے سفر کے دوران شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، وہ 14 ہے. احد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح مل گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ عارضی شکست میں بدلی، مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو ہوئے، لیکن یہ کہ 6 سال کے بعد بہرحال پھر آپ کو معلوم ہے مکہ فتح ہوا ہے. ٹھیک، اب یہاں جس چیز کو میں چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کرنا، اب اگر یہ کام ہونا ہے اور ہونا ہے جی، تو 5 فیزز تو جوں کے تو ہوں گے، ڈٹو ہوں گے، کاربن کاپی ہوں گے پروسیس آف محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدنی زندگی 6 کے اندر آ کر یعنی عام کانفلکٹ کے مقابلے میں قابل غور مسئلہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ حالات جو بدل گئے ان کے پیش نظر کچھ اجتہاد کی ضرورت ہے. اجتہاد کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھیے بدلے کیا ہیں حالات. وہاں کیا تھا، ایک طرف کفر ایک طرف ایمان. جی، یہاں مسلمان ملکوں میں یہ تحریک اٹھتی ہے اگر تو حاکم کون ہے؟ مسلمان. یہاں معاملہ مسلمان ورسس مسلمان کا ہو جاتا ہے. ایک بات. نمبر 2، اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ایک غیر رسمی سی گویا کہ پورے عرب پر قریش کی بالادستی قائم تھی، لیکن یہ کہ کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. کوئی سٹینڈنگ آرمیز تو نہیں تھی، کوئی لاکھوں کی آرمیز تو نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، حالات تبدیل ہو گئے، سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. ظاہر 1400 برس پہلے کے حالات و واقعات یہ نہیں ہیں، لیکن جو بات آپ نے فرمائی اس کا جو مغز ہے وہ نکل کر یہی آتا ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں بدلے ہوئے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی سیرت رسول سے استنباط کرتے ہوئے اس فرد کو فنکشنل کرنا ہے کہ جس کے آگے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کیا دیا ہوا درس موجود رہے گا.
ڈاکٹر صاحب اسی گفتگو کو کل لے کے چلیں گے آگے، اس کا پروگرام ختم کرنا ہے۔ میں آپ کی آمد کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، مدنی زندگی پر بھی ہم نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے جو 6 اسٹیپ بتائے اس پر بھی گفتگو کی۔ یہ گفتگو رہے گی جاری۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک نعمت ہیں، مستقل باتیں ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔